جان بوجھ کر سمجھ کر ارادتاً لڑکا کہہ رہا، ارادتاً لڑکا کہہ رہا۔ مولا نے فرمایا جاؤ اسے کہو ہم رات کی تاریکی میں نہیں آتے، ہم دن کے اجالے میں آئیں گے ضرور۔ قبر رسول سے اٹھ کر فکرہ میں کہوں گا بیگم شاہ جی آپ کے دل سے میں مصائب کے اس فکرے پہ دعا وصول کروں۔ قبر رسول سے اٹھ کر حسین اس کے حجرے میں آئے جس کے حجرے کا پردہ قبر سے بھی زیادہ ہے۔ جزاک سبحان اللہ، آپ کی آوازیں بلند۔ اور میرے مولا نے یہ پہلا مشورہ کیا، اور جس سے مشورہ کیا اس کے مقام کا اندازہ کر۔ فرمایا سیدہ ولید نے بلایا، حسین جانا چاہیے، جانا ہے لیکن ایسے نہیں جانا، پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جس کی ہائے نہ نکلے۔ جب شریکت الحسین سے شبیر بادشاہ نے بات کر لی تو سیدہ نے زندگی میں پہلی بار اپنے حجرے سے آواز دی، عباس۔ مصلی عبادت پہ تھے عباس، اتنی اہم آواز تھی کہ عبادت چھوڑ کے بغیر نالین کے عباس اس حجرے سے حجرے تک آئے، اور جب حجرے میں آئے نظریں جھکا کے عباس کھڑے ہوئے۔ شہزادی نے پوچھا عباس دارین میرے ایک سوال کا جواب دو، کبھی حسین کو غور سے دیکھا؟ عرض کی نہیں شہزادی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا میں حکم دے رہی ہوں کہ حسین کو سر سے لے کے پیروں تک، جزاک اللہ، یہ خالص ہی بات، جیتے رہو بیٹے، سلامت رہو، غور سے دیکھو۔ شہزادی کے حکم پر میرے مولا عباس نے حسین بادشاہ کو سر سے لے کے پیروں تک دیکھا۔ سیدہ تعمیل حکم ہو گئی، فرمایا عباس پھر دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھا میرا مولا عباس، پھر دیکھو۔ شہزادی دیکھ لیا، یاد کر لیا پورا حسین؟ اللہ اکبر، جی سیدہ میں نے غور سے دیکھ لیا۔ فرمایا شب جانا ہے حسین نے دشمن کے دربار، آپ نے جانا ہے ساتھ، پورا دیکھ لیا نا حسین، حوالے کر رہی ہوں آپ کے، جیسا دے رہی ہوں نا۔ واہ، صبح آپ رزق معرفت لے کے جائیں، جیسا دے رہی ہوں نا ویسا لوں۔ بابا جی میرے مولا عباس شہنشاہ کی آنکھیں برسات کے بادل سے زیادہ برسی۔ شہزادی نے پوچھا عباس روئے کیوں؟ شہزادی دل میں دعا کر رہا تھا۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ سیدہ آپ نے ابھی کیا فرمایا؟ عباس میں نے یہی کہا کہ جیسا دوں گی ویسا لوں گی، مشکل کام ہے؟ نہیں شہزادی میرے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن میں مستقبل کے آئینے میں دیکھ کے رویا اس لیے ہوں کہ اللہ کرے آپ ایسے کہتی رہیں۔ جزاک اللہ، مرحبا، آباد رہیں، سلامت زندگی ہو آپ۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ شہزادی یہ کونین میرے برادر بزرگ، میرے واجب الاحترام بیگم شاہ جی کی یہ عبادت قبول فرمائیں، یقیناً قبول ہے، یقیناً قبول ہے۔ میں فکرے کہہ گیا کہ سنیے، عباس اور حسین شہزادی کے خیمے سے نکلے، فجر کے پیچھے ہوئی، کیا فجر کے
پیچھے ہوئی، کاروانے بنو ہاشم عباس کی آواز پر حسین کے پیچھے جمع ہو، 40 سے زیادہ جوان بنو ہاشم جمع ہوئے۔ میرے مولا حسین نے ترتیب دی، فرمایا آگے میں، میرے پیچھے عباس، عباس کے بالکل پیچھے سجاد۔ یہ مقام حضرت عباس، عباس کے بالکل پیچھے سجاد، سجاد کے پیچھے قدم سے قدم ملا کے چلنا۔ فکرہ میں کہوں گا، اللہ کرے میں کہہ سکوں، جب حسین کی قیادت میں عباس، سجاد، اکبر، قاسم، جعفر، اون، محمد، عبداللہ پیر سے پیر ملا کے مدینے کی گلیوں میں چلے نا، مدینہ جب کانپا نا تو بہن بہن کے خیمے میں آ گئی۔ مدینے میں گلے لگ کے روئیں شہزادیاں کہ ہمارے بھائیوں کا یہ وقار، یہ تمکنت۔ میرے مولا حسین نے چلتے چلتے ارشاد فرمایا کہ عباس، میں جہاں ہاتھ کا اشارہ کروں نا وہاں رک جانا، اور جب آواز بلند کروں نا پھر آ جانا۔ جی ماں، یہ کیا اتباع ہے؟ جہاں ہاتھ کا اشارہ کروں وہاں رک جانا، جہاں آواز بلند کروں وہاں آ جانا۔ حسین دربار کے دروازے کے سامنے پہنچے، ہاتھ بلند کیا، جہاں پیر تھے عباس کے وہیں رک گئے، عباس کے پیر رکے، سجاد کے رکے، سجاد کے رکے، سارے بنو ہاشم کے رکے۔ حسین دربار میں داخل ہوئے، اس نے کہا خط آیا۔ میرے مولا نے فرمایا خط کی تحریر کو میں قلم کی نوک سے نکلنے سے پہلے جانتا ہوں، اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا۔ انہیں مجھے کیوں بلایا؟ کہنے لگا بیعت کا سوال ہے۔ مولا نے فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ کیا ایک فکرہ جو ذاکرین چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے مولا حسین بادشاہ نے دربار میں، بتاؤں ناز کس بات پہ کیا؟ فرمایا بیعت مانگنے والے کو پتہ نہیں میں بطول کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حسین یہ کہہ کے پلٹے، بڑی جلدی کر رہا ہوں، جب پلٹے تو مروان بیٹھا، اس نے اشارہ کیا، یہ اشارہ تھا، پتہ نہیں اب یہ اشارے کون کون کرتا ہے، یہ اشارہ تھا۔ پلٹے ہوئے حسین نے اشارہ دیکھا، کیوں نہیں ہے مصائب میں فضائل کے سرچشمے؟ پلٹے ہوئے حسین نے وہ اشارہ دیکھا اور حسین پھر پلٹے اور فرمایا یا ابن الزرقاء۔ کیا بات ہے، حسین اپنا تعارف اپنی ماں کے حوالے سے کروا رہے، ان کا تعارف ان کی ماں کے حوالے سے۔ فرمایا یا ابن الزرقاء، اور نیلی آنکھ والی کے بیٹے، کس کی جرت؟ جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی وہ عباس نے دروازہ نہ رہنے دیا، فرش بنا دیا۔ عباس اتنی تیزی سے آگے بڑھے کہ حسین کو سینے پہ ہاتھ نہ رکھنے پڑے، شبیر حسین کے اتنے قریب ہوئے کہ سینہ سینے سے آ لگا۔ حسین نے عباس کو روکا کیسے؟ یہ فکرہ سمجھ گئے، آپ شام تک روئیں گے۔ حسین نے عباس کے کان میں ایک اسم کا، ایک نام کا دم کیا، عباس کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، پیر رک گئے۔ جانتے ہو وہ نام کیا تھا؟ حسین نے عباس کے کان میں کہا یا سکینہ۔ جزاک اللہ، مرحبا مرحبا، آباد روز تیری جوانی سلامت، یا سکینہ۔ وہیں پہ میرے مولا عباس کے پیر رک گئے۔ ضبط کا عرش عباس، ہائے تیری جوانی ہو گئی۔ ضبط کا عرش عباس حسین بادشاہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، سر جھکا کر بہن کے حجرے میں آئے اور آ کے بہن کے پیروں میں بیٹھ گئے، ہاتھ رکھا۔ فرمایا عباس تو نے وعدہ پورا کر دیا، جیسے حسین لے گئے تھے نا ویسے لے آئے۔ عرض کی شہزادی معافی اس بات کی نہیں مانگ رہا،
معافی اس بات کی مانگ رہا ہوں میں تھا اور کوئی حسین سے زور سے بولا. جزاک اللہ. مرحبا مرحبا. آوازیں بلند رکھو. حسین بادشاہ نے فرمایا نہیں سیدہ میرا حکم تھا، جیسے میں نے حکم دیا ویسے تعمیل حکم ہوگی. بس عزادارو پھر حسین اور شہزادی اپنے حجرے میں بیٹھے، لشکر ترتیب دیے، اپنے اپنے لشکر ترتیب دیے. ایک ایک دو دو فکرے میں حسین اور شہزادی کی فوجوں میں سے پڑھتا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. میرے مولا حسین نے فرمایا میں 2 بازو دوں گا کربلا فتح کے. شہزادی فرماتی ہیں میں تمہیں بچانے کے لیے 128 بازو دوں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آباد رہو سلامت رہو. میں 128 بازو دوں. حسین ایک فکرہ اگر سمجھ میں آ گیا میں بیٹیوں سے دعا لے لوں گا. حسین آواز دے کے کہتے ہیں میں ایک سہرے کے پھول لوں گا. شہزادی فرماتی ہیں تو چند لمحوں میں سہرے کے پھول دے گا. میں ایک دلہن کا جہیز دوں گی جسے 9 لاکھ فوج 3 گھنٹے لوٹتی رہے. ہاتھ پیارے نہ کہو بھائی، ہاتھ پیارے نہ کہو. مرحبا مرحبا. نہیں پڑھتا ساری فوج. حسین نے کیا کہا، شہزادی نے کیا کہا. حسین نے آخری فکرہ سنا اس باپ کا اس کے بعد میں صاحب پڑھتا ہوں. حسین فرماتے ہیں میں وہ سر دوں گا جسے ماں چومتی تھی. میں وہ سر دوں گا جسے ماں چومتی تھی. آواز دے کے شہزادی کہتی ہے میں وہ چادر دوں گی جسے بابا. تمہاری جوانیاں سلامت رہے ہیں. یہ گریہ ہی سلامت، یہ گریہ نصیب ہو ہمیشہ. اپنے غم میں کبھی نہ رو، اپنی ماؤں کو نصیب ہو. اور جن ترتیب دی ایک فکرہ اور سنیں. حسین فرماتے ہیں میں ایک 6 مہینے کا لال اور اس کا گلا دوں گا. شہزادی فرماتی تیرے 6 مہینے کے لال کو تیر لگے گا، کربلا میں دفن ہو جائے گا. میں ایک 3 سال کی مجاہدہ دوں گی جس کا گلا کربلا سے شام تک رسی سے کٹتا رہے گا. جزاک اللہ. مرحبا. جی 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 میں نوکردار ہے. سلامت رہو یار، آباد رہو. فقیر کے دربار میں بیٹھ کے عزاداری کر رہے ہو. بس عزادارو جی بسم اللہ. میں ایک 3 سال کا گلا دوں گی جو ایک دن نہیں 1450 میل سارے رستے کرتا رہے گا. اور میں اس شہزادی پہ ایک فکرہ یہاں کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے آگے نہ پڑھوں. اس شہزادی کا نام سکینہ نہیں بابا جی، اس شہزادی کا نام فاطمہ ہے. حسین سکینہ کہتے تھے. اور عزادارو اور میری بہنوں بیٹی جو ساری زندگی حسین سکینہ کہتے رہے اور شام تک شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا. آج سر پہ آپ کو سینے پہ کہ ماتم کے دن آج 2 محرم تو تمہاری مجلس ہو گئی. بس عزادارو لشکر ترتیب دیے گئے، لشکر ترتیب دیے گئے، لشکر ترتیب دیے گئے. ایک فکرہ آخری سن لو، کل پھر یہیں سے شروع کروں گا. لشکر ترتیب دیے گئے. حسین آواز دے کے کہتے ہیں سیدہ میں ایک بیٹی چھوڑ جاؤں گا. حسین کیوں؟ فرمایا مجھے نانا سے بڑا پیار، نانا کو اپنی بڑا پیار. میری بیٹی بالکل نانا کی تھی، میری بیٹی بالکل نانا کی بیٹی. جب میں چلا جاؤں گا نا میں نہیں چاہتا میرے نانا کی قبر دیا مجھے. میں بیٹوں کے جا رہا ہوں، میرے نانا کی قبر پہ گھر جلایا کرے. نانا کی قبر پہ دیا جلایا کرے. شہزادی آواز دے کے کہتی حسین آپ ایک بیٹی چھوڑ کے جائیں گے، میں اس ایک بیٹی کی حفاظت کروں گا. 2 بیٹیاں چھوڑ کے جو سغرا کے ساتھ قبر رسول پہ جایا کریں گی.
حسین نکلے، حسین نکلے، بس آخری فکر ہے مجھے، میں اس سے آگے نہیں پڑھ سکتا۔ اب شبیر کسی خیمے میں نہیں گئے، اب حسین آ گئے 6 سال کی بیٹی کے خیمے میں، پر حجرے میں آ گئے۔ حسین حجرے میں آ کے آواز دے کے کہتے فاطمہ صغریٰ آ میرے زانوں پہ بیٹھ، آ میرے زانوں پہ بیٹھ۔ شہزادی آ گئی، بابا کی گود میں بیٹھی، آواز دے کے کہتی ہے بابا آپ پہلے بھی بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، بس آخری لفظ ہے، پتہ نہیں آپ کتنا روئیں گے، آپ پہلے بھی بڑا پیار کرتے ہیں۔ حسین فرماتے میں پیار بڑا کرتا ہوں بیٹی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس کے بغیر حسین نہیں رہتے تھے نا، اسے دین کے لیے چھوڑ کے جا رہے، اسے ولایت کے لیے چھوڑ کے جا رہے۔ شہزادی آج پیار کا رنگ بدلے، بابا آج کیوں بدلے؟ دارین کون بندہ جو ماتم نہیں کرے گا؟ حسین فرماتے پہلے کچھ دینے آتا تھا، آج کچھ لینے آیا۔ شہزادی صغریٰ آواز دے کے کہتی بابا مانگے کیا مانگنا ہے؟ حسین کہتے ہیں مجھے بابا کی ولایت کے لیے تیرا اکبر چاہیے۔ اللہ اکبر، کہے یار ماتم سینے پہ ہاتھ مار، مجھے بابا کی ولایت کے لیے۔ جزاک اللہ، مرحبا مرحبا۔ آوازیں جی ماتمی جوانوں سر پہ ہاتھ رکھو، کوئی بندہ ہاتھ سینہ پیارا نہ کرے، مجھے بابا کی ولایت کے لیے تیرا اکبر چاہیے۔ آواز دے کے کہتی بابا میرا اکبر کیا کرے گا، میرے اکبر کی تو شادی نہیں ہونی۔ حسین بیٹی کا سر چوم کے زاروں کی دار روئے اور فرمایا صغریٰ ایک بات قبول کر لو گی؟ جی بابا کون سی؟ آواز دے کے کہتے ہیں اگر تیرے دادا کی ولایت اس قیمت پہ بچے کہ تیرے اکبر کے سینے میں برچھی لگے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے بابا